اصولاً دو وجوہات ہوتی ہیں جب ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ایک طلاق شدہ خود سے تقریباً کم و بیش 11 سال بڑے مرد سے شادی کرتی ہے مسز عاشر۔ نمبر ایک، اگر لڑکا امیر ہو، اور نمبر دو، اب کی بار حاشر نے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لے کر تلخ لہجے میں ہولے سے کہا۔ نمبر دو، راستہ کوئی اور ہوتا ہے مگر منزل کے طور پر کوئی اور سامنے آ جاتا ہے۔ وریشا کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہوا تھا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے معاملے میں کیا وجہ تھی؟ وجہ نمبر ایک، مگر مجھے آپ لالچی نظر نہیں آتی۔ تو کیا وجہ نمبر دو؟ اس نے وریشا کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ وہ ہولے ہولے اسے کپکپا رہی تھی، گویا اس کی باتیں اسے ڈرا رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ کی خاموشی کو میں اسباب سمجھوں گا، اس نے معمولی سے لہجے میں بائیں آبرو جھکا کر کہا، جیسے جواب کا منتظر ہوں۔ وریشا سر مزید جھکا گئی۔ حاشر کے تمام حدسوں پر اس لڑکی نے سچ کی مہر لگا دی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ پہن لیجیے گا۔ وہ واش روم کی جانب چل دیا۔ اور ہاں، سو جائے، کافی رات ہو گئی۔ وہ رہی وارڈروب، کپڑے بدل لے۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ تو طے رہا وریشا، تمہاری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں، تم کو محبت مل ہی نہیں سکتی۔ تم اتنی بے مول ہو کہ تمہارا شوہر شادی کی پہلی رات ہی تم سے ایسے سوالات پوچھ رہا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو حاشر پورے بیڈ پر قبضہ جمائے نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ ہاں بھائی، میں کون سا جہیز میں لائی ہوں بیڈ، یوں ہی پسر کر سوئیں گے یہ بیڈ پر اب، اور میں نمانی اس 2 سیٹر صوفے پر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھسی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ وہ خپکی بڑی نگاہیں لے کر اسے تکتی رہی اور پھر وارڈروب سے کمبل اٹھا کر جیسے تیسے صوفے پر لیٹ گئی۔ نیند کی تیوی جانے کب مہربان ہوئی اور وہ وادی خواب میں پہنچ گئی۔ ارے کیا ہو گیا اگر لڑکا شادی شدہ ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اور پھر نہ ساس نند کا جھنجٹ نہ کوئی اور ذمہ داری، نوکر چاکر کام کرتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ہاں کر ڈالیں اشرف صاحب، روز روز کہاں ملتے ہیں ایسے رشتے۔ سکینہ بیگم نے ہتھیلی پر سرسوں جماتے کہا۔ ارے بھلی مانس، ایسے کیسے بیا دوں اپنی اکلوتی بیٹی کو؟ اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ شادی شدہ لڑکے سے بیاہ دی بچی؟ اشرف صاحب نے رسانیت سے کہا، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں نہ کہ لوگوں کی۔ پھر حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے کیا جا رہے ہیں۔ آج تو اخراجات پورے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ کی گنجائش ہے، پھر اگلے سال سرمت کی ڈاکٹری کی پڑھائی شروع ہو جائے گی اور لڑکی کی شادی طوالت کا شکار ہو جائے گی۔ اب ایسے میں ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے تو بسم اللہ کریں، باقی اللہ نگہبان ہے۔ سکینہ بیگم نے کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، میں وریشا بیٹی سے بات کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ وریشا کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھیں۔ سکینہ بیگم وریشا کی سوتیلی ماں تھیں۔ کہنے کو تو انہوں نے وریشا پر کوئی ظلم نہ کیا، مگر کبھی ماں جیسا پیار دینے کی کوشش نہ کی۔ بس یہی کمی ہمیشہ وریشا میں پنپتی رہی۔ اس کا بہت دل چاہتا کہ سکینہ بیگم اس سے 4 سال چھوٹے سرمت کی طرح اس سے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کھانا کھلائیں، اس سے پیار کریں، مگر اس کی ایک حسرت پوری کبھی نہ ہو سکی۔ گھر کے تمام کام وریشا اور سکینہ بیگم میں بٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی وریشا پر کوئی زور زبردستی نہ کی، ہمیشہ اس کی طرف سے چپ سادے رہیں۔ کبھی کبھار اسے پیار سے مخاطب کر لیتی تو اگلے 1 ماہ تک وریشا کا خمار نہ اترتا۔ وریشا 20 سال کی ہوئی تو سکینہ بیگم کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ آخر کو اگر کل کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو خواہ مخواہ لوگ انہیں ذمہ دار ٹھہراتے۔ وریشا تھی بھی تو انتہائی خوبصورت، سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی کھلتی ہوئی رنگت، تیکھی ناک جس میں ایک
باریک سی سونے کی تار ہمہ وقت موجود ہوتی تھی اور بڑے انابی لب، وہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ اس کی سیاہ لمبی خمدار زلفیں کسی ساون کی کالی بدلی معلوم ہوتی تھیں۔ ورشا بنت اشرف، آپ کا نکاح شیرول سلیمان سے گواہان کی موجودگی میں 1,00,000 مہر سکہ رائج الفت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر چکی تھی جس کی ایک جھلک بھی ابھی تک اس نے نہیں دیکھی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ بابا اور سنمت کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے نم آنکھوں سے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی کہ سکینہ بیگم آگے بڑھیں، اسے گلے لگائیں، مگر وہ یہ حسرت دل ہی میں لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ شہد رنگ آنکھیں بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو سامنے وال کلاک پر نظر آتے ہی چونک گئی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اف، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ سکینہ امی فجر کے وقت اٹھا دیتی تھی مگر یہاں اب کون اٹھایا کرے گا؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ آپ بھلے مجھ سے محبت نہ کریں مگر میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر تو اس نے اب تک بس فلم ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، وہ متغیر سی بولی۔ بھائی، جب شوہر ہی میرا نہیں تو گھر کائے کو میرا ہوگا؟ اس نے خود ہی اپنے آپ کو سرزنش کی اور اپنے ہی سر پر ہلکی سی چپٹ رسید کی۔ پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ سامنے سے ادھیڑ عمر ملازمہ آتی دکھائی دی تو رکی۔ ارے بی بی جی، اٹھ گئیں آپ؟ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ جب آپ اٹھیں تو ناشتہ بنا دوں آپ کو۔ کیا کھائیں گی آپ؟ ملازمہ نے شائستگی سے کہا۔ خالہ پہلے یہ بتائیں کہ رات جو مہمان تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ندرت بھابی جو ان کے دوست کی بیوی تھی، سلمی آنٹی اور اب یہ خود کہاں گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بی بی جی، وہ تو سب مہمان رات میں ہی چلے گئے تھے۔ بڑی بی بی یہیں ہے، ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اور صاحب جی تو دفتر گئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا چلیں، مجھے سلمی آنٹی کے کمرے کا بتا دیں اور ناشتہ وہیں کروں گی۔ ایک عدد ہلکا سا سینڈوچ لے آئے گا اور کافی کا بڑے والا مگ۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی بہتر۔ وہ سامنے سے دائیں ہاتھ جائیں، کوریڈور کے آگے پہلا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہیں رکی ہیں، وہ ملازمہ نے سمجھایا۔ اچھا، وہ مسکراتے ہوئے بڑھ گئی۔ سلمی حاشر کی خالہ تھی اور حاشر کی شادی انہی نے کرائی تھی۔ یعنی طے ہے مجھے جو ملے گا ملاور شدہ ملے گا۔ میرا کسی کے خالص جذبات پر کوئی حق نہیں۔ پہلے ارسا اور اب ورشا۔ ارسا وہ عورت تھی جس کے لیے مجھ سے زیادہ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، اس کے مرد دوست ضروری تھے۔ وہ عورت تھی جس کو بابا نے اپنے بزنس کے سلسلے میں پروفٹ حاصل کرنے کے لیے مجھ پر مسلط کر دیا۔ ایک ڈیل تھی ارسا۔ وہ کھٹ کھٹ کرتا مسلسل لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی 3 سالہ رفاقت میں ایک پل بھی مجھے سکون کا نصیب نہ ہو سکا، بلکہ رفاقت ایک غلط لفظ ہے۔ 3 سالہ عذاب، اور عذاب میں سکون کہاں ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی ہو اور وہ سامنے بے بس کھڑا دیکھ رہا ہو۔ وہ مسلسل ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ارسا کے کہے کے تمام الفاظ گونجنے لگے۔ دیکھو حاشر، میں عمیر سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ تم اور میں 2 الگ الگ کنارے ہیں۔
جو ساتھ چل تو سکیں گے مگر مل نہیں پائیں گے۔ کیا فائدہ اصلاح حاصل سفر کا؟ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، یقیناً کوئی بھی عورت تمہارا ساتھ پا کر خوش نصیب کہلوا سکتی ہے، مگر میں نہیں۔ ہم ایک جیسے نہیں ہیں حاشر۔ جو چیزیں تمہیں غلط لگتی ہیں وہ میرا لائف سٹائل ہے۔ چھوڑ دو مجھے۔ ارسا مختصر سے ریڈ کلر کی سلیو لیس ٹاپ اور جینس میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حاشر کو لگا کہ اس کا ایک ایک لفظ درست ہے، اور ویسے بھی اب تک وہ یہ رشتہ پاپا کے کہنے پر نبھا رہا تھا، مگر اندر کہیں اس کے دل میں بھی یہی سب پنپ رہا تھا۔ وہ خود بھی ختم کر دینا چاہتا تھا اس بے فیض رشتے کو، یوں بنا کسی لڑائی اور جھگڑے کے۔ ارسا اور حاشر نے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ بات یہ نہیں کہ ایسے رشتے ناپائیدار ہوتے ہیں جہاں ہم آہنگی اور باہمی مفاہمت نہ ہو، بلکہ رشتہ تو تب کمزور پڑتا ہے جب دونوں فریقوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی مفقود ہو۔ ایسے رشتے کو آسانی سے ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ حاشر نے پھر بھی کوشش کی تھی کہ وہ ارسا کو صحیح رستے پر لا سکے، مگر بات یہ تھی کہ ارسا اس غلط رستے کی رنگینیوں میں کھو چکی تھی۔ وہ صحیح رستے پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ 28 سالہ ایک ناسمجھ عورت تھی۔ عموماً 17-18 برس کی عمر میں لڑکیوں میں گمراہ ہونے کا مادہ جوش پر ہوتا ہے، مگر 28 سالہ پختہ ذہن کی مالک عورت بھی اکثر و بیشتر وہی غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو اس نے 17-18 سال کی عمر میں بھی نہیں کی ہوتی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ ہر شے تھی۔ شوہر، گھر بار، پیسہ، ہر آسائش ایک حلال رشتے میں موجود۔ خوشی کو وہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کسی غیر مرد کے بستر کی زینت بنی عورتوں کو کون مرد برداشت کرتا ہے؟ انہیں تو وہی غیر مرد بھی حلال رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا جس کے لیے وہ اپنی عزت لٹاتی ہیں۔ عاشق کا ظرف بہت بڑا تھا کہ اتنی راتیں گھر سے باہر گزارنے والی عورت کو اس نے 3 سال تک اپنی زندگی میں شامل رکھا۔ اس عورت کو جو گھر سے باہر رات گزارنے کو پارٹی کا نام دیتی تھی، اب وہ عورت جاتے جاتے عاشق کے بڑے دل اور بڑے ظرف کو نسبتاً چھوٹا کر گئی تھی۔ اب وہ کسی ایسے رشتے میں بندھنا چاہتا تو تھا، مگر اندر ہی اندر عورت کا یہ روپ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وریشا اس نے زیر لب نام دہرایا اور چیئر کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں موند گیا۔ سلیمان حاشر کب تک یوں ہی تنہا رہے گا؟ 5 سال ہو گئے اس کی طلاق کو۔ اتنا وقت بہت ہوتا ہے، اب میرے خیال سے اس کو شادی کر ہی لینی چاہیے۔ سلمہ بیگم نے اپنے بہنوئی سلیمان صاحب سے کہا۔ سلمہ ابا، میں نے 1-2 بار سنجیدگی سے حاشر کو یہ معاملہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کے اندر ایسا کوئی رشتہ نبھانے کی گنجائش نہیں۔ سلیمان صاحب نے اصل مدعا بیان کیا۔ بھائی، اسے سمجھانا چاہیے، اب ہر کوئی لڑکی ارسا تو نہیں ہوتی نا۔ حاشر کی ماں ہوتی تو وہ یہ کام خود کرتی، مگر بہن کے بعد حاشر کا گھر بسانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر ارسا کی دفعہ آپ نے زبردستی نہ کی ہوتی تو میں ایسی لڑکی کو اپنے حاشر کی دلہن کبھی نہ بناتی، مگر آپ کے لیے بیٹے سے زیادہ بزنس ڈیل ضروری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمہ بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ بس آپا، کبھی کبھی انسان بہت مفاد پرست ہو جاتا ہے۔ ارسا کے باپ نے اس ڈیل کے لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی شرط رکھی تھی، اور ان دنوں بزنس کی حالت بہت خراب تھی، سو مجھے یہی بہتر لگا، مگر اب سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ اب اسے سمجھانا چاہوں بھی تو وہ بات کو ٹال دیتا ہے۔
ایک دو بزنس پارٹیز کی بچیاں ہیں میری نظر میں۔ سلیمان صاحب نے چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ رہنے دیں، اب یہ کام میں خود ہی کر لوں گی۔ جس کلاس کی لڑکیاں آپ کی نظر میں ہیں وہ ارسا سے مختلف نہیں ہوں گی۔ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہم عاشر کی دلہن کسی میڈل کلاس فیملی سے لائیں۔ ایسی لڑکیاں عموماً شوہر کی وفادار ثابت ہوتی ہیں۔ صالحہ کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی، سکینہ۔ سلمیٰ بیگم نے چھوٹی بہن کا نام لیا۔ اس کی بیٹی ہے میری نظر میں۔ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ سلمیٰ بیگم نے لمحہ بھر کو سوچا۔ ہاں وریشا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ صالحہ کی چھوٹی بیٹی انسا کی شادی پر ملاقات ہوئی تھی۔ گریجویشن کیا ہے بس۔ معصوم اور بھولی بالی سی بچی تھی۔ اور پھر سکینہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ تربیت بھی یقیناً سخت ہی کی ہوگی۔ مجھے تو اسے دیکھتے ہی اپنے حاشر کا خیال آیا۔ عین حاشر کے جوڑ کی ہے۔ شکل و صورت سے ایسی لڑکیاں اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے بات کر کے یہ معاملہ طے کروں۔ ویسے بھی میں یہاں بس مزید ایک ماہ کے لیے ہوں۔ پاکستان میں سفید پوش لوگ ہیں، جلد نکاح کر کے رخصت کر دیں گے۔ سلمیٰ بیگم نے پورا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ آپا آپ کی بات سے تو متفق ہوں، کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر حاشر، سلیمان صاحب نے الجھے سے لہجے میں کہا۔ اس کی فکر مت کریں، مان جائے گا، خالہ ماں ہوں اس کی میں۔ نہیں خالہ ماں، نہیں کرنی مجھے شادی۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا، حاشر نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں سب جانتی ہوں، بھول کے نہیں جاتے سب، ہاں۔ اور میری بات کو ذہن میں بٹھا لو، تمہاری شادی ہوگی تو ہر حال میں ہوگی۔ پھر اگر وریشا تمہیں پسند نہ آئی تو میں کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ تم کوئی ٹین ایجر نہیں جسے ایک ایک بات 100 دفعہ سمجھانی پڑے۔ 33 برس کے ہو گئے ہو، اب بس۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ خالہ ماں، وہ منمنایا بس، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ تمہارے بیڈ کے سائڈ ڈرار پر تصویر رکھی ہے، دیکھ لینا، سلمیٰ بیگم نے کہا اور باہر چل دی۔ یہ صحیح بات ہے بھائی، 33 برس کے بچے اور مرد پر زبردستی۔ وہ خفا خفا سا خود سے گویا ہوا۔ تصویر دیکھوں یا نہ؟ نہیں دیکھنی میں نے، وہ بڑبڑایا۔ مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہولے سے چپٹ رسید کی اور دراز پر بڑا لفافہ اٹھایا، کھولا، مگر تصویر کا رخ اپنی جانب موڑنے سے پہلے ایک گہرا سا سانس لیا۔ وہ یوں ہی کرتا تھا، جب نہایت بیزاری میں ہوتا تو خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گہرا سانس لیتا۔ اس نے بیزاری سے تصویر کا رخ پلٹا۔ لڑکی تھی یا کوئی افسرہ، پل بھر کو وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ چہرے پر ایک دل نشین سی مسکراہٹ جمائے، دونوں ہاتھوں کو ٹھوڑی تلے جمائے، وہ غالباً کسی روسٹرم پر چہرہ رکھے ہوئی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے پر بے انتہا معصومیت لیے وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو سکیڑا۔ او مائی گاڈ، یکدم یہ الفاظ اس کے لبوں سے پھسلے۔ مگر یہ میری قسمت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک خوبصورت پڑھی لکھی کم عمر لڑکی جو نہ طلاق یافتہ ہے نہ بیوہ، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اس سوچ کا آن تھا کہ اس کی ساری اتھل پتھل دھڑکنیں واپس معمول پر آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی زیادہ تر لڑکیوں کی اپنی مرضی کب ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا لیتی ہیں، بھلے ہی وہ اس فیصلے سے خوش ہوں یا نہ ہوں۔ انکار کرنے کا حق وہ خود سے چھین کر مسخ کر دیتی ہیں۔ ان کے قریب اگر کسی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ان کے ماں باپ اور بھائی کی عزت کی ہوتی ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی کیونکہ حاشر کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی نہایت سادگی سے کر دیا گیا تھا۔ کیا تحفہ دیا حاشر بیٹے نے تم کو؟ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وریشا نے جواباً مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انگوٹھی ہے، سلمیٰ بیگم نے بظاہر خوش ہو کر کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاشر؟ سلمیٰ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا۔
عاشر کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ سلما بیگم نے اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا آنٹی، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ میری طرف دیکھو ورشا بیٹی۔ سلما بیگم نے تھوڑی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا تو وہ آنسو جو وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی فوراً سے گالوں کو بھگونے لگے۔ انہوں نے یوں یہ رنگ بیڈ پر پھینکی اور جلی کٹی باتیں کی۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح ناک ہپی سے سکیڑ کر رونے میں مصروف ہو گئی۔ وریشا میری بچی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عاشر ایسے بدتمیزی کرے گا۔ سلما نے اسے خود سے لگایا۔ اچھے سے علاج کروں گی میں اس کا، لینے دو ذرا آج۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں لالچی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کہہ دینے والی، راز رکھنے نہیں آتے تھے اسے۔ معصوم سی 20 سالہ لڑکی، اس سے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عاشر اور اس کے درمیان ہوئی سب باتیں صرف ان کی اپنی تھی اور کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ بس میری بچی بس، میں نے کہا نا کہ میں اس کا اچھے سے علاج کروں گی، مت رو تم۔ 11 بج کے آنے والا ہی ہوگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور عاشر داخل ہوا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھی وریشا سلما بیگم کے کندھے سے لگی سوں سوں کرتی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس نے حیرت سے بھویں سکیڑیں۔ کیا ہو گیا خالہ ماں؟ اس نے سلما بیگم سے کہا، جو بیڈ سے اٹھتے ہوئے خطرناک تاثرات لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، وہ کہتی ہوئی عاشر کے بازو سے نکلتی ہوئی باہر گئی۔ عاشر نے ایک نظر وریشا پر ڈالی جو اب گھبرا کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں بھی نہ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہوں، اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اپنے سر کی پشت پر ہلکی سی چپٹ رسید کی۔ عاشر نے متغیر سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یوں اپنے ہی سر پر چپٹ لگانے کی عادت تو اس کی تھی بچپن سے۔ اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے نقل اتار رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بوٹ جرابیں اتارنے لگا۔ وہ اٹھی اور صوفے کے ساتھ ہی رکھے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور خود کو زیورات سے آزاد کرنے لگی۔ عاشر اب صوفے پر نیم دراز موبائل پر لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سلما بیگم شدید غصے کی حالت میں گئی ہیں۔ جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اسے ان کے پاس نہیں جانا تھا۔ وریشا نے دوپٹہ پنوں سے آزاد کر کے صوفے کے سائیڈ پر رکھا اور تمام زیورات پیک کر کے سیف میں رکھنے لگی۔ عاشر اب اس کی کارروائیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ عاشر کے فون پر رنگ ہوئی اور وہ ٹیرس پر فون سننے چلا گیا۔ وریشا نے اسے پیچھے سے منہ چڑھایا اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ رونے کی وجہ ہی پوچھ لیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور شیشے کے سامنے کھڑی میک ریموور سے میک اپ صاف کرنے لگی۔ عاشر واپس آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ جب میک اپ صاف کر چکی تو دوپٹے کا خیال آیا جس کا کونا اب عاشر کے نیچے تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ کھینچا۔ عاشر اس کی کارروائی سے واقف تھا مگر ٹس سے مس نہ ہوا، جیسے موبائل میں مصروف ہو کر ارد گرد کو بھول گیا ہو۔ جانے کس نگوری سے میسنجر پر بات فرما رہے ہیں، وہ عادتاً بڑبڑائی۔ آپ نے کچھ کہا؟ عاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میرا دوپٹہ آپ کے نیچے ہے، وہ دے دیں۔ اس نے سٹ پٹا کر کہا۔ ہلکے گلابی رنگ کی کامدار فراک میں وہ کوئی حور ہی تو لگ رہی تھی۔ عاشر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ وہ دوپٹہ دینے ہی والا تھا کہ دوپٹہ پکڑنے کے لیے قدم آگے ہوتی وریشا اپنے تمام تر وزن کے ساتھ توازن کھوتی اس پر آ گری۔ عاشر نے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے کہا۔ وہ مکمل طور پر بوکھلا سی گئی تھی، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی اور اس کوشش میں مزید اس کے قریب ہو جاتی۔ عاشر نے کسی فسوں کے عالم میں اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کرتا گویا ہوا۔ محترمہ وریشا، یہ کون سا طریقہ ہے دوپٹہ لینے کا؟ ہاں، میں تو ویسے بھی دینے والا تھا، گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا گویا ہوا۔ وہ میں خود ہی نہیں گری، آپ نے گرایا، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولی۔ میں نے گرایا؟ وہ معصومیت سے بولا۔
چلے ٹھیک ہے، میں نے گرایا، اب نہیں اٹھنے دوں گا، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ دیکھیں، شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے چھوڑیں اور جانے دیں، ورنہ میں اس سے آگے بات نہ بن پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ورنہ تم کیا؟ وہ اس کی ناک میں موجود باریک سی تار کو اپنی شہادت کی انگلی سے نرمی سے چھوتا ہوا بولا، میں سلما آنٹی کو آواز دے دوں گی۔ وریشا نے اس کی وارفتگیوں سے بچنے کے لیے منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کمرے میں عاشر کا قہقہا گونجا، لے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی کو پکڑنے کا۔ وہ اسے خود سے ہٹاتا ہوا بولا۔ وریشا کا چہرہ مارے شرم کے سرخ پڑ چکا تھا، گویا لہو ٹپکنے والا ہو۔ عاشر نے دوپٹہ اسے پکڑایا، جسے تھام کر وہ بھاگتے ہوئے وارڈروب میں بند ہو گئی۔ عاشر نے اپنے سر پر ہولے سے چپٹ رسید کی اور آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیا کر رہے ہو عاشر؟ وہ لڑکی اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے ہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہتے ہو۔ ایک منفی سوچ اس کے دماغ میں آئی اور دل کی ہر دھڑکن کو معمول پر لے آئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری نہیں ہے۔ اس نے دل کو سمجھایا، مگر دل سن ہی کب رہا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، دماغ نے کہا، اور دل نے سر جھکا دیا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور سلما بیگم کے کمرے میں چل دیا۔ تم نے وریشا کو عرصہ کی انگوٹھی پہنائی جو وہ یہیں چھوڑ گئی تھی؟ سلما بیگم غصے سے گویا ہوئی۔ مجھے نیا تحفہ خریدنے کا وقت نہیں ملا۔ عاشر نے نظریں چرا کر کہا، وقت نہیں ملا یا خریدنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ تم پاگل ہو عاشر، اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، تمہاری زندگی میں شامل کیا ہے، اور تم ہو کہ ناشکری کیے جا رہے ہو۔ پچھتاؤ گے عاشر، زندگی تو تمہیں موقع دے رہی ہے اپنا گھر بسانے کا، مگر تم خود کو یہ موقع نہیں دے رہے۔ سلما بیگم انتہائی غیظ و غضب کا شکار ہوئی۔ آپ کو کیا پتا خالہ ماں، وریشا معصوم اور پیاری تو ہے، مگر میری نہیں ہے، کسی اور کے خواب دیکھتی ہے، وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ عاشر دل ہی دل میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں میں وہ منظر گھوم گیا جب وریشا سلما بیگم کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ضرور اس کی یاد آ رہی ہوگی۔ عاشر نے سر جھٹکا۔ اب جواب دو گے یا نہیں؟ سلما بیگم نے پوچھا۔ اس نے کیا کہا ہے آپ سے خالہ ماں؟ وہی کچھ جو تم نے اسے سنایا تھا، سلما بیگم نے کہا۔ یعنی اپنی طرف کی بات گول کر گئی؟ عاشر بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عاشر نے سٹپٹا کر کہا۔ ملنا بھی نہیں چاہیے، سلما بیگم بولی۔ اچھا نا خالہ ماں، اب غصہ تھوک بھی دے۔ وہ سلما بیگم سے تو غصہ تھوکنے کا کہہ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اسے خود کو اس بات کا غصہ آ رہا تھا۔ یہ وریشا کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ اس سے کہتی۔ سلما بیگم کو شکایتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بدگمان ہو رہا تھا۔ کیسا انسان ہے، کل مجھے کیا کچھ نہیں کہا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اتنا کچھ کہہ گیا، انتظار بھی نہیں کیا کہ میں کچھ بولوں، اور آج وہ سوچ کر رہ گئی۔ اپنا کمبل اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گئی، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار سکینہ امی کی یاد آتی، اشرف صاحب کی یاد آتی، اور کبھی سرمد کا معصوم چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اشرف صاحب نے تو فون پر خیریت معلوم کر لی تھی، مگر سکینہ بیگم، جانے کی امی کا دل اتنا سنگ دل ہے، اتنے سال تک تو انسان کو پالتو جانور سے انسیت ہو جاتی ہے، پھر میں تو انسان ہوں، ستیلی ہی سہی مگر بیٹی تو ہوں نا۔ وہ بے آواز رونے لگی جب ہی عاشر کمرے میں داخل ہوا۔ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر دراز ہو گیا اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ وریشا کے رونے کی آواز
اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو وریشا؟ اس نے کمبل سے چہرہ نکال کر یوں ہی لیٹے لیٹے پوچھا۔ نصیب پھوٹ گئے ہیں میرے، اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ سے مطلب؟ بلکہ نہیں، اب نہیں پھوٹے، جس دن سے پیدا ہوئی ہوں اسی دن پھوٹے ہوئے تھے۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ ہاں تو نہیں کرنی تھی نا شادی، اب اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے کسی کی؟ وہ منہ بسوڑ کر کہتا پھر سے کمبل میں گھس گیا۔ ہاں، وہ کیوں رو رہی تھی اور وہ کیا سمجھا تھا؟ بھاڑ میں جائیں آپ، وہ چلا کر اٹھی اور تکیے اٹھا کر اس کی طرف پھینکے۔ کمبل بھی اٹھا پھینکا۔ حاشر اچھل کر بیڈ سے اٹھا اور بار بار اپنے بچاؤ کے لیے چہرے کو بازوؤں کی آڑ میں چھپاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور جو چیز ہاتھ میں آتی جا رہی تھی وہ اٹھا کر مارتی جا رہی تھی۔ وریشا رکو، سنو تو۔ کیا ہوا؟ سوری، میں نے کیا کہا؟ مگر وہ سن کہاں رہی تھی، بس چیزیں پٹکتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم کا کمرہ نیچے تھا، ورنہ سب آوازیں بآسانی تک ان تک پہنچ جاتی۔ جب وریشا تھک گئی تو دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلی گئی۔ وہ منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو رواں تھے۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ حاشر نے بیڈ کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ 33 سال کا مرد تھا جسے اس لڑکی نے بری طرح پیٹ کر رکھ دیا تھا۔ ماتھے پر پرفیوم کی بوتل لگنے سے خون نکل رہا تھا۔ یا وحشت، خالہ ماں کس پاگل خانے سے اٹھا کر لائی ہے تمہیں؟ حاشر نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ یا خدا، یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ یار، پٹائی تم نے میری کی ہے، رو کیوں رہی ہو؟ حاشر نے آہستہ سے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں، وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں۔ حاشر نے مسکرا کر اس کا سر سہلایا تھا۔ بے حد، وریشا نے کہا۔ ہاں بے حد، وہ پھر سے مسکرایا۔ آپ نے کل بہت بری باتیں کی، آپ نے کہا میں لالچی ہوں، کسی اور کو، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس سے آگے نہ بول پائی۔ وہ حیران سا ہوا۔ اگر میں خاموش تھی، بول نہیں پا رہی تھی، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا۔ آپ نے مجھے غلط کیوں سمجھا؟ اس کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے۔ پاگل ہو تم وریشا، تم کیوں کسی کے بھی پریشر میں آ کر ایسے کہہ رہی ہو؟ دیکھو، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، چند دن گزر جانے دو، پھر ہم بنا کسی لڑائی جھگڑے کے یہ رشتہ ختم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وریشا نے اسے خود سے الگ کر زور سے پیچھے کو دھکا دیا اور کمرے میں جا کر ٹیرس والے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مرے آپ ٹھنڈ میں، آپ کی عقل اور ہوش دونوں پٹھے چڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ وہ پھر سے چلائی۔ پوری رات دسمبر کی یک ٹھنڈی سردی میں گزارنے کے خیال سے ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اچھا سنو تو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا، تم یہ دروازہ کھولو اور اندر آنے دو۔ حاشر نے بے چارگی سے کہا۔ نہیں، صبح کو آئیے گا، آج تو میں اس بڑے سے بیڈ پر اکیلی مزے سے سوؤں گی۔ کل تو آپ پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہے تھے، مجھے اس 2 سیٹر صوفے پر لمک لمک کر سونا پڑا۔ اس نے دان پیستے ہوئے کہا۔ اچھا میری ماں، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ لہجے کو حد درجہ بے چارگی سمو کر بولا۔ ماں؟ ہاں، ماں سے یاد آیا، میں تو امی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اور آپ نے کہا استغفار، واہیات سوچ ہے آپ کی۔ اس نے جالی دار دروازے کی دوسری طرف کھڑے حاشر کو دیکھ کر کہا اور دفاعتاً چونکی۔ حاشر کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے تک لائی اور بٹھایا۔ فرسٹ ایڈ باکس کدھر ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سامنے والے ڈرار میں۔ حاشر نے خفگی سے منہ موڑ کر بولا۔ وہ فٹافٹ سے باکس لائی اور اس کے پاس کھڑی ہو کر جھک کے زخم صاف کرنے لگی۔ کانچ لگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ سر جھکر کے زخم معمولی سا تھا۔ وہ نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ ہونٹوں کو سکیڑے روئی پر پاوڈین لگا کر زخم کو صاف کرنے میں پوری طرح مہو تھی۔ حاشر نے آنکھیں موند لیں اور اس احساس کو محسوس کرنے لگا جو اس کے اس طرح اپنی پرواہ کرنے پر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب 6 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ارسا گھڑی بھر کو ہسپتال گئی اور پھر مصروفیت کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ بھلا شوہر سے بڑھ کر کیا مصروفیت ہو سکتی تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسا اور وریشا کا موازنہ کر بیٹھا تھا۔ وریشا سنی پلاس لگانے لگی تو اس کو درد کا احساس ہوا، پتہ نہیں ماتھے پر یا دل میں۔ I'm so sorry حاشر، میں ایسی تو نہیں ہوں، میں نے یوں کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچائی سرمت کے علاوہ۔ وہ بیچارہ بھی ایسے ہی زخمی ہوتا تھا، میں اپنے حواس میں نہیں تھی سوری، اس نے ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ ایڈ باکس وہ سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ یہاں بیٹھو، حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں وریشا، غلطی میری تھی، بلکہ میری بھی نہیں تھی۔ ارسا نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، میں اندر سے شدید بدگمان ہو چکا تھا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، یعنی تمہاری تصویر دیکھی، تو شاید اسی وقت تم میرے دل کو چھو گئی تھی، مگر مجھے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ تم میری قسمت میں لکھی گئی ہو۔ کل رات میں نے جو بھی تم سے پوچھا اور کہا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں پھر سے وہی سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اور جو ابھی کچھ دیر پہلے کہا اس کی سزا تو مل چکی اس زخم کی صورت میں۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے معافی طلب کر رہا تھا۔ وریشا نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا، سرخ سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں جن میں ایک الوہی سی چمک تھی، مغرور انتہائی تیکھی ناک اور ہلکی ہلکی بڑی شیپ میں وہ سیدھا دل کو چھو رہا تھا۔ معاف کیا، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے کندھے سے سر نکال لیا۔ حاشر نے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے محبت ہے وریشا؟ حاشر نے یوں ہی بے وجہ پوچھا۔ ایک ہی دن میں؟ ابھی تو کل شادی ہوئی، مجھے نہیں پتا، وریشا نے ہولے سے کہا۔ میری بھی تو کل ہی شادی ہوئی، مجھے تو ہو گئی محبت اور آج ہی ہوئی، وہ حیرانگی سے بولا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اچانک ہنسی۔ ایک شعر یاد آیا ہے عالی جاں، کہیں تو عرض کروں، وریشا نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا۔ جی ضرور، حاشر نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئی تھی۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، وریشا نے ایک ادا سے کہا۔ اقبال؟ اس وقت نہیں وریشا، کوئی غالب کا شعر سناؤ نا، حاشر نے جھنجھلا کر اس کے بال بگاڑتے کہا۔ پورا سن تو لیں، وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اچھا اچھا سناؤ۔ محبت مجھ ان جوانوں سے ہے، وریشا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا، جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں۔ شعر کا مکمل ہونا تھا کہ حاشر کا فل شگاف قہقہ بلند ہوا۔ کوئی حال نہیں تمہارا، وہ ہنستے ہنستے بولا اور اس کے سر پر ایک چپٹ رسید کی۔ اچھا ہے نا، میں نے بنایا، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ بہت اچھا ہے جناب، کل امی کے ہاں جانا ہے مجھے، آج بہت یاد آئی ان کی۔ وہ اداس ہوتی ہوئی بولی۔ کل لے چلوں گا، حاشر نے کہا۔ وعدہ؟ وریشا نے کہا۔ ہاں بابا، وعدہ۔ حاشر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے قریب کر کے ہولے سے اپنا پسندیدہ گانا گنگنانے لگا۔ سکینہ بیگم وریشا کو دل سے بیٹی مان کر گلے لگا چکی تھی۔ وریشا اور حاشر کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ حاشر کے دوست کی شادی تھی جس میں جانے کے لیے وریشا آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔
وہ ڈل گولڈن کلر کا کام والا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ وہ جو پہن لیتی اچھی ہی لگتی۔ چلیں؟ حاشر نے وریشا سے پوچھا جو خود پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ ہاں چلیں، مسکراتے ہوئے بیبی کارٹ کی طرف بڑھی اور اس میں سے 2 ماہ کی اریحا کو گود میں اٹھایا۔ ویسے کچھ سوچ رہا ہوں میں وریشا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ سے اریحا کو لے کر پیار کیا اور واپس بیبی کارٹ میں رکھ کر وریشا کو خود سے قریب کیا۔ ابھی تو دیر ہو رہی تھی آپ کو اور اب آپ شروع ہو گئے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی، دیر؟ میں سوچ رہا ہوں افق سے معذرت کر لوں اور شادی پر جائیں ہی نہ۔ اس نے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کر اس کی پیشانی پر نہایت محبت سے ایک مہر سب کی۔ جی نہیں، 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوئی ہوں، جانا تو ہر حال میں ہے۔ وہ اس سے پیچھے کرتے ہوئی بولی اور اریحا کو گود میں اٹھایا۔ کیا یار؟ وہ جھلا کر بولا اور پھر اسے چرانے کے اپنا وہی پسندیدہ گانا شروع کر دیا۔